ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوایا, کہہ رہا خدا کی قسم میرے مہمانوں کا پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں جتنا میرے بچے کے ہگانے متانے کا خرچہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے. یعنی کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے, باقی مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا. تو خیر, تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اسلام نے. ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں, یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہمیں. جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو ان کے اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا. ہمارے یہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا؟ کمال ہے, پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے. آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا, تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نا, اسلام قبول کر لے گا. صرف صفائی کے 1400 سال پہلے جو صفائی ایک یتیم نے, جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا, جو آج بڑے بڑے دنیا کے ماہرین, 100 سال پہلے کا یورپ ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے. ان کی رپورٹیں تھی, ملکہ جو رائل فیملیز کی ملکائیں ہوتی تھی نا, 4 سال نہیں نہاتی تھی وہ. یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خلیفہ عثمانی ہے نا, خلافت عثمانیہ کے جو خلیفے ہوتے تھے, ان کے پاس جب فرانس کی شہزادیاں یا ان کی ملکاؤں کے پاس آتی تھیں تو ملکہ جو خلافت عثمانیہ میں جو ملکائیں ہوا کرتی تھیں, وہ پہلے فرانس کی جو شہزادیاں اور ملکاؤں کو واش روم میں لے جا کے نہلایا جاتا تھا ان کو, کہ ان کو یہاں نہیں آنے دینا, بدبو آ رہی ہے. اتنے میلے تھے یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا کہ ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح میلے رہے. ایسے حال تھے ان کے, یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا ہے. ایک گورے نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے. تو ہمارے جو بادشاہ ہوتے تھے نا, وہ بدبو سے مر جاتے تھے ان لوگوں کی. یہ آتے تھے تو ان کو بڑے ہوتا تھا کہ ان کو پہلے سروس اسٹیشن میں لے کے جاؤ, تھوڑا ٹیوننگ سروس کروا کے لے کر آؤ ہمارے پاس. میں نے ایک کتاب عربی تھی, اس کا ترجمہ کیا اردو میں, ایک عرب نے لکھی. اس عرب نے 150-200 سال پرانے لندن جو ہے نا, یو کے کی رائل فیملی کے شادی کارڈ جو تھا نا, اس کا وہ اس نے مضمون شائع کیا. کوئی نکلا ہوگا, تاریخی ہوتے ہیں نا, پرانا شادی کارڈ نہیں ہوتے جیسے, بہت پرانے نکل آتے ہیں تو وہ پھر عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اس شادی کارڈ میں یہ لکھا ہوا تھا, جو رائل فیملی کا, لندن کا, برطانیہ کا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے حضرات ہماری شادی میں آئیں گے کھانا کھانے کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں, اور کھانے کے بعد تھوکنے کے لیے الگ تھوک دان دیا جائے گا, پلیٹ میں نہ تھوکیں. یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ رائل فیملی والوں کی. یہ تو اب تمیز آئی ہے لوگوں میں. تو جن چیزوں کا مسلمانوں میں, اور ہاتھ دھونے کا تو اب تک نہیں ہے, وہ سینیٹائزر وغیرہ ایجاد ہو گیا, ورنہ ان لوگوں نے ہاتھ دھونا تھا ہی نہیں. تو شکر ہے کسی سائنسدان نے سینیٹائزر ایجاد کر لیا کہ یار یوں کر کے کھا لو, ورنہ ہاتھ ہی نہیں دھونے کا معمول تھا. یہ تو صرف مسلمانوں میں پانی سے استنجا تو اب تک نہیں آیا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کانفرنس ہو, اس کو بھی اب وہ شروع کر دیں کسی دور میں جا کے. ہم تو ترس گئے تھے یورپ میں بھائی, ابے لوٹا اتنا ویلیو تھی نا ہماری نظر میں, کہیں لوٹا نظر آتا نا کلو خون بڑھ جاتا, کہیں لوٹا نظر آتا. خیر, بہت سی چیزوں میں ہم سے اچھے بھی ہیں, ان کی سڑکیں ہم سے زیادہ صاف ہیں, کم از کم یہ گٹر ابلتے ہوئے نہیں ہیں, ساری چیزیں بری نہیں ہیں, ڈسپلن ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو ہے نا ہمارے ہاں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے, وہ اسلام کی برکت سے رہ گیا ہے. یہ تو اسلام نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ پلید اب دنیا میں کوئی ہوتا نہیں. تو خیر